الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن استدرج النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى إليه، ولا ينبغي لصاحب القرآن أن يحد مع من يحد، وأن يجهل مع من يجهل، وفي جوفه كلام الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت صدر محترم سرپرست جامعہ مخدوم گرامی حضرت اقدس مفتی عباس بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہاں تشریف فرما معزز و محترم حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور بزرگوں بھائی، ہمارے لیے یہ بڑے عزت و شرف، کرامت و سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جامعۃ القراءات کے زیر اہتمام منعقدہ اس روح پرور اور ایمان افروز جلسہ دستار بندی میں شرکت کا موقع میسر فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور اس موقر اسٹیج سے حضرات علماء کرام کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پیغامات ہمارے سامنے آئے، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بھی بہرور فرمائے۔ اس موقع پر جہاں ہم سب کو اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہیں اس مدرسے کا، جامعہ کا اور ارباب جامعہ کا بھی ممنون و مشکور ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ اسی جامعہ کی برکت سے اور انہی حضرات منتظمین و اساتذہ کرام کی محنت و توجہ اور دلچسپی کے نتیجے میں ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا ممکن ہو سکا۔ اللہ تعالی اس جامعہ کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائیں، شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں، اور اس کے فیض کو عام اور تام فرمائیں۔ یہ گنہگار اس موقع پر خاص طور سے جامعہ کے روح رواں محتمم و ذمہ دار حضرت اقدس قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے فرزند گرامی برادر محترم جناب مولانا قاری یوسف اسماعیل بسم اللہ زید علمہ کا ممنون و مشکور ہے کہ ان حضرات کی مخلصانہ اور محبت بھری دعوت کے نتیجے میں اس جامعہ کے احاطے میں حاضری کی توفیق میسر ہو سکی۔ جامعہ میں اگرچہ
باضابطہ پہلی مرتبہ اس گنہگار کو حاضری کا موقع ملا ہے۔ قرب و جوار سے بارہا گزرنا ہوا اور باہر ہی سے دیواروں کی زیارت و دیدار کا بھی کئی مرتبہ موقع ملا، لیکن احاطہ جامعہ میں حاضری کا موقع آج ہی میسر ہو سکا۔ ضابطے کی حاضری اگرچہ نہیں ہوئی تھی، لیکن کارکردگی، کارگزاری اور مسلسل تذکروں سے اس حقیقت کا ادراک تھا کہ اللہ نے اہل گجرات کو جامعۃ القراءات کی شکل میں ایک ایسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرما رکھا ہے کہ جس کی قدردانی دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی سعادتوں کے حصول کا باعث و ذریعہ ہے۔ یہاں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور استاد القرہ حضرت اقدس مولانا قاری احمد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی مسلسل نگہداشت اور نگرانی کے حوالے سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا تھی کہ اللہ نے اس جامعے کو ایک مثالی ادارے کی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے آج ضابطے کی حاضری کا موقع بھی میسر فرمایا، اور اس پروگرام میں شریک ہو کر ان تمام تذکروں اور خبروں کے سلسلے میں یقین کی کیفیت دل کے اندر پیدا ہوئی جو اب تک مختلف ذرائع سے سننے کو ملا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ طلبہ عزیز نے بھی حسن کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے سامنے ایک تقریر پیش کی گئی اور ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر جو مواد سے پر تھی، لب و لہجہ بھی بہت اچھا تھا، پیش کرنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ طلبہ کی صلاحیتوں کو مہمیز کرنے میں، صیقل کرنے میں، ممتاز کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے میں اساتذہ کرام محنت و توجہ اور دلچسپی کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اور پھر جب ماشاءاللہ حفظ کلام اللہ کی تکمیل کرنے والے طلبہ عزیز کا نمبر آیا تو معلوم ہوا کہ بہت سے خوش نصیب طلبہ وہ ہیں جنہوں نے ایک نشست میں ایک مرتبہ نہیں بار بار قرآن پاک کی تکمیل کی ہے۔ ایک طالب علم کے بارے میں بتایا گیا کہ 84 مرتبہ اب تک وہ دور کر چکے ہیں، جس میں نفلوں کا دور بھی ہے، بیٹھ کر سنانا بھی ہے، کھڑے ہو کر سنانا بھی ہے۔ تو واقعتاً یہ قابل تقلید چیز ہے، یہ مثالی چیز ہے۔ اس کی پیروی اتباع اگر دیگر اداروں کے اندر بھی کی جائے گی تو اس کے بہت اچھے ثمرات اور نتائج مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام عزیز طلبہ کے علم میں اور عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائیں جنہوں نے دستار فضیلت اس ادارے سے حاصل کی ہے۔ باری تعالی ان کو بہترین حافظ و قاری، عالم باعمل، دین کا داعی اور مبلغ بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً آج کے اس اجلاس میں حضرت اقدس مولانا قاری المقری احمد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی عدم شرکت سب کے لیے افسوس کا باعث ہے۔ ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حاضری ہوگی تو حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ سے شرف نیاز حاصل ہوگا۔ ہمارے حضرت والد گرامی نور اللہ مرقدہ سے حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کا بڑا خصوصی ربط و تعلق تھا، اور والد صاحبی کے ساتھ متعدد مرتبہ حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوتا رہا۔
اب خواہش تھی کہ اس موقع پر اطمینان سے ملاقات کا موقع ملے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ جوار رحمت الہیہ میں پہنچ گئے ہیں، اور ساری زندگی قرآن پاک کی جو مثالی خدمات انہوں نے انجام دی ہیں، اور اللہ نے خادم قرآن ہونے کی حیثیت سے جس انداز میں ان کو قبول فرمایا ہے، آج وہ اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں ان جوائز کو حاصل کر رہے ہوں گے کہ جن سے بہتر انعامات اور اعزاز کی چیزیں انسان کے لیے اس دنیا اور آخرت میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عشق قرآن کے حوالے سے، خدمت قرآن کے حوالے سے، فدائیت قرآن کے حوالے سے جو سوز دروں اور جذبہ اللہ نے حضرت کو مرحمت فرمایا تھا، باری تعالی ہم سب کو بھی اس کا کچھ عکس جمیل نصیب فرمائے، اور انہی جذبات کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس مجمع میں بڑی تعداد ہمارے طلبہ عزیز کی بھی ہے، اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے محترم بزرگ و احباب اور نوجوان ساتھی بھی ہیں۔ ہم اپنے عزیز طلبہ سے پہلے خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اللہ نے نور علم اور دولت قرآن کی شکل میں جس نعمت عظمیٰ سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، اس کی ہمسری اور برابری کوئی دوسری دولت و نعمت نہیں کر سکتی۔ آپ کے سروں پر دستار ضرور باندھی گئی ہے، آپ کو اعزاز و اکرام سے ضرور نوازا گیا ہے، اور یہ لمحہ آپ کی زندگی کا وہ لمحہ ہے کہ جس پر جتنی بھی مسرت اور خوشی کا اظہار کیا جائے کم ہے، لیکن ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے یہی سنا ہے کہ فراغت کے ان لمحات پر کبھی کسی طالب علم کو یہ احساس نہ ہونا چاہیے کہ اب طلب علم کا مرحلہ میرا ختم ہو چکا ہے اور کمال کے درجے کو میں پہنچ چکا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ طلب علم کا مرحلہ تو اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک انسان کی جان میں جان رہتی ہے، سانسیں چلتی رہتی ہیں، زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ یہ تو ایک رسمی مرحلہ ہے، پڑاؤ ہے جس سے آپ آگے نکلے ہیں۔ حضرات اساتذہ کرام کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر دی گئی ہے، علوم و معارف کے جواہر کس طرح آپ نکالیں گے دریائے علم سے، اس کے طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ اب جب تک اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے رہنا مقدر فرمایا ہے، ہم علمی سمندر میں غوطہ زنی کرتے رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام میں، نصوص میں، عبارات میں جو معارف و جواہر پوشیدہ ہیں ان کو نکالتے رہیں، متواضعانہ شان کے ساتھ، اپنے کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر و کمتر سمجھتے ہوئے، اپنے لیے سعادت تصور کرتے ہوئے دین مدین کی خدمت میں ہماری زندگی کے روز و شب گزریں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ کی جانب سے ہمارے لیے مقدر ہوں۔ آپ نے امام عامر ابن شراحیل شعبی رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا، بڑے پائے کے فقیہ گزرے ہیں، علم حدیث میں بھی ان کو بڑا درک و کمال اور مہارت حاصل تھی، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جملہ علوم و فنون میں اللہ نے امام عامر شعبی رحمہ اللہ کو بہترین ذوق عطا فرمایا تھا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔
فن قراءت میں بھی وہ اپنے زمانے میں ممتاز سمجھے جاتے تھے، اور زعیم القراء کے لقب سے امام عامر شعبی رحمہ اللہ کو یاد کیا جاتا تھا۔ فقہ ان کا خاص میدان تھا، اگرچہ حدیث، تفسیر، قراءت، بلاغت، نحو و صرف سب میں کمال حاصل تھا، لیکن فقہ کو انہوں نے اپنی خدمت کا اور محنت کا خاص میدان بنایا، اور فقہی اعتبار سے اتنا تفوق اللہ نے حضرت کو عطا فرمایا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں بھی امام عامر شعبی رحمہ اللہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور منصب افتاء پر جلوہ افروز تھے۔ 500 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملاقات کا شرف ان کو حاصل ہوا، اور 48 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے براہ راست انہوں نے کسب فیض کیا، احادیث لیں۔ ان صحابہ کی موجودگی میں منصب افتاء پر کسی کا فائز ہونا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں مسائل بیان کرنے کے اعتبار سے کسی کا مرجع ہونا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کی قابلیت، قبولیت اور اللہ کی نگاہ میں مقبولیت کی علامت و نشان ہے۔ اللہ تعالی نے غضب کا حافظہ عامر شعبی رحمہ اللہ کو مرحمت فرمایا تھا، اور علمی اعتبار سے بے مثال وسعت ان کو عطا فرمائی۔ حافظے کا یہ عالم کہ خود فرمایا کرتے تھے ما كتبت سوداء في بيضاء الى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث الا حفظته۔ فرماتے تھے کہ کبھی میں نے کسی کورے کاغذ پر اپنے قلم سے کچھ نہیں لکھا، جو استاد و شیخ میرے سامنے جو حدیث بھی بیان کیا کرتے تھے میں اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ اور فرماتے تھے ما سمعت منذ 20 سنة رجلا يحدث بحديث الا انا اعلم به منه۔ وسعت علمی کا اندازہ لگائیے، فرماتے تھے کہ 20 سال میری زندگی کے ایسے گزرے کہ جس سے بھی میں نے کوئی حدیث سنی تو بیان کرنے والے سے زیادہ اس حدیث کے بارے میں جانکاری رکھنے والا تھا۔ زندگی کا 20 سالہ عرصہ ایسا گزرا کہ جس کی زبان سے جو حدیث پاک بھی سنی اس کے بارے میں جتنی معلومات عامر شعبی رحمہ اللہ کو تھی اتنی معلومات بیان کرنے والے کو بھی نہیں۔ تو اللہ نے کیا علم ان کو عطا فرمایا ہوگا، اور کیسے ذوق سے باری تعالی نے ان کو نوازا ہوگا۔ حضرت کی اس وسعت علمی کا ڈنکا بجتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے تلامذہ نے، جن میں کچھ معاصرین بھی تھے، حضرت سے سوال کیا اَيْنَ لَكَ هَذَا الْعِلْمِ۔ بس یہی سوال اور اس کا جواب میں اپنے عزیز طلبہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے علمی اور عملی منازل کو طے کرنا کیسے اور کب ممکن ہو پاتا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ حضرت کی علمی شان کیا تھی، کیا تفوق و برتری اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ معلومات کا ذخیرہ ملا کیسے؟ ہر میدان میں آپ طاق دکھائی دیتے ہیں، ہر فن میں آپ ممتاز دکھائی دیتے ہیں، ایسا دماغ، ایسا قوت حافظہ، ایسا وسعت علمی باری تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ودیعت کیسے کیا گیا؟ تو حضرت کا جو جواب ہے وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق، مختصر جواب دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ دولت مجھے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے میں نے قربانی پیش کی ہے، میں نے جدوجہد کی ہے، میں نے اپنی صلاحیتوں کو اور توانائیوں کو مقصد کے حصول کے لیے وقف کیا ہے،
اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ کبھی وہ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو رائے گا اور ضائع نہیں فرمائے. فرمایا بنفی الاعتماد والسیر فی البلاد والصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب او كما قال عامر الشعبی رحمہ اللہ. فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے، 4 عادتوں کی وجہ سے، 4 خصائل کی وجہ سے اللہ نے اس دولت علمی سے مجھے مالا مال فرمایا. نمبر 1، میں نے کبھی علم کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں کتابوں اور کاپیوں کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا، بلکہ جو پڑھا دل کی آنکھوں سے پڑھا، اور جس کو پڑھا اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کے ارادے سے پڑھا. سرسری نگاہ میں نے کسی لکھی ہوئی چیز کے اوپر نہیں ڈالی، پڑھا تو دل سے پڑھا اور جو پڑھا اس کو محفوظ کیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت کو جو حافظہ عطا فرمایا تھا وہ ہر شخص کے حصے میں نہیں آتا، اس لیے ہر آدمی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی عبارت کو توجہ کے ساتھ پڑھے اور وہ اس کے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے. لیکن اگر انسان دلچسپی کا مظاہرہ کرے گا اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا تو 100% کامیاب نہیں ہوگا، 50% تو کامیابی ملے گی. 50% نہیں ملے گی، 30%، 20% کچھ نہ کچھ کامیابی تو ملے گی. اس لیے پہلا پیغام حضرت نے یہ دیا کہ جو مطالعہ کیا جائے، جو پڑھا جائے وہ توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، دلچسپی کے ساتھ پڑھا جائے، محفوظ رکھنے کے ارادے سے پڑھا جائے. آج کے زمانے میں اس کا تصور بہت مشکل ہے کہ آدمی جو پڑھے اسے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے. آج کے زمانے میں تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کتابوں کا مطالعہ کرے اور بعد میں اسے یہ یاد آ جائے کہ فلاں مضمون میں نے فلاں کتاب کے اندر پڑھا تھا اور اس مرجع تک اس کی رسائی ہو جائے تو بھی بہت بڑی بات ہے. کم از کم پڑھنے کا اور مطالعے کا شوق تو ایک طالب علم کی زندگی میں ہونا ہی چاہیے، اور جب پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ تفصیلی مضمون تک اگر کبھی اسے مراجعات کرنی پڑے تو بآسانی اس تفصیلی مضمون تک وہ پہنچ سکے. اس طرح اگر مطالعہ کیا جائے گا اور یہ ذوق اسی وقت پیدا ہوگا جب طالب علم مطالعے کا عادی بنے گا. روزانہ 10 منٹ ہی صحیح اگر ہم 24 گھنٹے میں کتابوں کے مطالعے کے لیے وقف کریں گے تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں ایک بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہوگا جو مختلف مراحل میں ہمارے کام آئے گا. بیان میں بھی کام آئے گا، تحریر میں بھی کام آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو شوق مطالعہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو نور علم ہم نے اپنے اساتذہ کرام کی زیر تربیت رہتے ہوئے اس ادارے میں حاصل کیا ہے، اس کو اگر جلا بخشنی ہے اور برقرار رکھنا ہے تو میرے عزیز طلباء کو برابر اس سے استفادے کا مزاج رکھنا ہوگا اور پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے اور مکتب میں بیٹھ کر ہی پڑھائیں. اگر آپ کو باضابطہ پڑھانے کا موقع کہیں میسر نہیں ہو رہا ہے تو بھی آپ درس حدیث یا درس تفسیر کی مجالس کو لازمی طور پر آراستہ کریں. روزانہ یا ہفتے میں 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کی تشریح کریں یا اللہ کے کلام کی آیات کی تفسیر و تشریح کریں تو آپ کا علم تازہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر جلا پیدا فرماتے رہیں گے. پہلی چیز حضرت کے اس جملے سے یہ معلوم ہوئی. دوسری چیز حضرت نے بیان فرمائی والسیر فی البلاد. یہ جو وسعت علمی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور یہ مرتبہ اور مقام علمی اعتبار سے اللہ نے مجھے نصیب فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کی مسافتوں کو طے کرتا رہا، اور جہاں بھی مجھے معلوم ہوا کہ میری علمی پیاس بجھ جائے گی
وہاں میں گیا اور علمی تشنگی کو بجھانے کا سامان کیا۔ اس سے یہ پیغام دیا گیا کہ طلبہ عزیز کو علمی اعتبار سے اپنے آپ کو پیاسا تصور کرنا چاہیے، اور جہاں ان کو وہ کنواں دکھائی دے جس سے وہ اپنی پیاس بجھا سکیں تو وہاں جانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اساتذہ کرام سے، اہل علم سے، مختلف فنون کے ماہرین سے استفادے کی جو شکلیں اور صورتیں بھی ممکن ہو سکتی ہوں، ان شکلوں اور صورتوں کو اختیار کرنے میں دریغ نہ کرنی چاہیے، غفلت نہ برتنی چاہیے۔ اگر ہم 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھ کر فارغ ہو گئے اور اساتذہ کرام نے اعتماد کر کے ہمارے سروں پر دستار باندھ دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں کسی کے سامنے زانوئے تلمذ نہیں طے کرنا ہے یا کسی سے استفادہ نہیں کرنا ہے، لوگ ہم سے استفادے کے لیے آئیں گے، نہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ ہمارے اساتذہ کرام موجود ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے سایہ عاطفت کو دراز فرمائے، اور ہر میدان کے ماہرین موجود ہیں، فنکار موجود ہیں۔ جہاں بھی ہمیں علمی اعتبار سے اضافہ محسوس ہوتا ہو وہاں ہم جائیں، اہل علم کی صحبت اختیار کریں، ان کی مجالس میں بیٹھیں، بزرگوں کی قربت اختیار کریں، ان کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں کو توجہ کے ساتھ سنیں تو اللہ نور علم کے اندر اضافہ فرمائیں گے، اور جس نور سے اللہ نے سینوں کو منور فرمایا ہے اس کو سینوں کے اندر برقرار رکھیں۔ تیسری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی، وَصَبْرٍ كَصَبْرِ الْجَمَالِ۔ مجھے یہ جو مرتبہ اور مقام علمی اعتبار سے حاصل ہوا ہے، اس کے اسباب و وجوہات میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی مقصد کو حاصل کرنے میں یکسوئی کے ساتھ گزاری ہے۔ پتھر کی طرح صبر کا مظاہرہ میں نے کیا ہے۔ پتھر کی طرح صبر کا مظاہرہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھاری پتھر کو اگر کہیں گرا دیا جائے تو وہ وہیں پڑا رہتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، سوکھا ہو، برسات ہو، پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، وہ جہاں پڑا ہے پڑا رہے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم کو علمی اعتبار سے بلندی کے مراتب حاصل کرنے کی تمنا رکھنے والے کو مقصد یعنی طلب علم کے حصول میں یکسوئی کے ساتھ منہمک رہنا ہے، حالات چاہے مخالف ہوں اور حالات چاہے سازگار ہوں، لیکن اپنی جگہ سے ہٹنا اور ہلنا نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جہاں ہم جمع ہیں اس مقصد کی حصولیابی میں لگے رہنا ہے۔ طلبہ عزیز اساتذہ کرام کی زیر تربیت مختلف مدارس اسلامیہ میں اور دینی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے طلبہ وہ ہیں جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور واقعتاً محنت کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ ان کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن بہت سے طلبہ وہ بھی ہوتے ہیں جو مقصد کے حصول کے حوالے سے سنجیدہ نہیں دکھائی دیتے، فکر مند نہیں دکھائی دیتے، اور مختلف ایسی مشغولیات میں منہمک ہو کر مقصد کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کامیابیاں خاطر خواہ ان کے لیے مقدر نہیں بن پاتی۔ مختلف حیلے آزار اور بہانے تلاش کر کے سیدھی ڈگر کو چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ حضرت کی یہ نصیحت طلبہ عزیز کے لیے خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ آپ جب طلب علم کے مرحلے سے گزر رہے ہیں تو کسی طرح کے بھی حالات آپ کو مقصد سے 1 انچ ادھر ادھر نہ ہونے دیں، اور ہر ایسی مشغولیت سے آپ اپنے دامن کو پاک رکھیں جو مقصد تک پہنچنے میں مخل بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ اور آج کے دور میں طلبہ کے لیے سب سے زیادہ مضر اور نقصان دہ ملٹی میڈیا موبائل کا غیر ضروری استعمال ہے۔ طلبہ عزیز کی اس موبائل میں غیر ضروری دلچسپی نے ان کی سوچ و فکر کے پیمانے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اساتذہ کرام محنت کر کے ان کو پڑھنے پر لاتے ہیں،
لیکن جب دماغ موبائل کے پروگراموں میں اٹکا رہتا ہے تو زبردستی مسجد میں بٹھا بھی دیا جائے تب بھی دماغ کی سوئی وہیں گھومتی رہتی ہے، اور جہاں موقع ملتا ہے فوراً طالب علم وہیں پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہی چند سال سنورنے کے ہیں اور یہی سال بگڑنے کے ہیں۔ فیصلہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اگر اپنے مستقبل پر رحم کیا اور لمحات زندگی کی قدر کر لی تو اللہ مستقبل میں بدر منیر کی طرح چمکنے کا موقع عطا فرمائیں گے۔ عالم اس نور سے منور ہوگا جو آپ اپنے سینوں میں بھر کر اس ادارے سے لے کر جا رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ہم ہی لمحات زندگی کی ناقدری کرنے والے ہوں گے تو نور علم ضائع ہو جائے گا، ہمارے پاس محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ ہم نور علم کے محتاج ہیں، نور علم ہمارا محتاج نہیں۔ ہم نے اگر نور علم کی ضیافت کی، اس کی میزبانی کی، اس کی دیکھ ریکھ کی، اس کی خاطر داری کی، تب تو وہ ہمارے پاس ٹھہرے گا، اور اگر ہم نے ذرہ برابر بھی نور علم کے سلسلے میں بے اعتنائی برتی تو وہ رخصت ہو جائے گا، چلا جائے گا، اس مستقر میں اور ظرف میں جا کر ٹھہرے گا جہاں اس کے لیے قدردانی کے جذبات ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور علم کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی، وَبُكُورٍ كَبُكُورِ الْغُرَابِ، اللہ نے یہ مقام بلند جو مجھے عطا فرمایا ہے اپنے کرم سے، اس کے اسباب و وجوہات میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں نے اپنی صبحوں کو زندہ کیا ہے۔ صبح کا سویرا یہ برکتوں سے معمور وقت ہوتا ہے۔ رات میں آرام کرنے کے بعد جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہر اعتبار سے نشیط ہوتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی۔ ایسے سہانے وقت میں جب پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اور کسی چیز کو یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ دل کے نہا خانوں کے اندر اترتی چلی جاتی ہے، محفوظ ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت نے اس جملے کے ذریعے یہ نصیحت فرمائی کہ عالم کو اور طالب علم کو شب بیدار ہونا چاہیے اور صبح سویرے اٹھنے کا عادی ہونا چاہیے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھنے کا معمول و مزاج اگر ہمارا بنے گا، 2 رکعت ہی صحیح اللہ کی بارگاہ میں آخر شب میں پڑھنے کے ہم عادی بنیں گے اور صبح کا سویرا ہمیں میسر ہوگا تو اللہ اس سہانے وقت کی قدر کرنے کی برکت سے غیر معمولی انقلاب زندگیوں کے اندر پیدا کریں گے۔ اگر علماء اور طلباء ہی شب بیداری کے عادی نہ ہوں اور صبح خیزی کے عادی نہ ہوں تو پھر عوام کو کیا نصیحت کی جائے گی، ان کو کیا پیغام دیا جائے گا؟ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسے گنہگاروں کی ہے جن کا مزاج صبح کے وقت سونے کا بنا ہوا ہے، رات دیر تک جاگنے کا مزاج بن گیا ہے اور صبح دیر میں اٹھنے کا مزاج بن گیا ہے۔ یہ مزاج شرعی مزاج کے خلاف ہے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات و تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضرت عامر شعبی رحمہ اللہ کی یہ نصیحتیں خاص طور پر طلب عزیز کو اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھنی چاہیے، اور ان نصائح کے ذریعے جو پیغام حضرت دینا چاہتے ہیں اس پیغام پر عمل کا جذبہ اور ارادہ ہم سب کو رکھنا چاہیے۔ اخیر میں اس حدیث پاک کا ترجمہ کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں جو شروع میں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن استدرج النبوۃ بین کتفیہ الا انہ لا یوحى الیہ۔ قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھ لینا، آیات قرآنیہ کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لینا، تلاوت کلام الہی کا حق ادا کر دینا کوئی معمولی دولت نہیں، جس دولت عظمیٰ سے خاص طور پر اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو سرفراز کیا جاتا ہے۔ نام ہی اس ادارے کا جامعۃ القراءات ہے۔
کلام الہی جس لب و لہجے اور طرز ادا کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اسی لب و لہجے اور طرز ادا کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو نئی نسل تک منتقل کرنے کا فریضہ اس ادارے کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے، اور علماء اور طلباء کی وہ کھیپ تیار کی جا رہی ہے جو قواعد و اصول کی رعایت کرتے ہوئے آیات قرآنیہ کی تلاوت کے عادی ہوں اور مزاج ان کا تصحیح قرآن کا۔ جس انسان کو اللہ قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ عطا فرما دے، پورا قرآن پاک یاد کر لینا اور بہترین انداز میں پڑھنے پر قادر ہو جانا، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو مطلقاً فرما رہے ہیں من قرأ القرآن، جس نے قرآن پاک واقعتاً پڑھنے کی طرح پڑھ لیا تو اس نے اپنے سینے میں علوم نبوت کے ذخیرے کو سمو لیا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ علوم نبوت کا یہ ذخیرہ بذریعہ وحی اس کے دل میں نہیں اترا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا مضمون بذریعہ وحی نازل ہوا ہے۔ ہم اور آپ اگر کلام الہی کی تلاوت کا حق ادا کریں گے، حامل قرآن اور صاحب قرآن بن کر دنیا میں زندگی گزاریں گے، تو گویا کہ علوم نبوت کے خزینے کو اپنے سینے میں سمونے میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب قرآن کی ذمہ داریوں کو ذکر فرمایا، صاحب قرآن کے فرائض کو بیان فرمایا۔ صاحب قرآن صرف وہی نہیں ہے جو قرآن پاک کے حافظ ہیں، صرف وہی نہیں ہے جو قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والے ہیں، بلکہ علماء نے اس کے مصداق میں بڑی وسعت اختیار فرمائی ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد جو قرآن پاک کی صداقت و حقانیت پر ایمان لانے والا ہے اور قرآن سے وابستگی کو اپنے لیے باعث نجات تصور کرنے والا ہے، اس کی ذمہ داری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرمائے۔ علماء اور طلباء کی یہ ذمہ داری تو بدرجہ اولا ہوگی، لیکن عامۃ المسلمین کی بھی یہ ذمہ داری۔ کیا ذمہ داری؟ لا ينبغي لصاحب القرآن ان يحد مع من يحد وان يجهل مع من يجهل وفي جوفه كلام اللہ۔ قرآن پاک سے ادنا درجے کی وابستگی اور تعلق رکھنے والے کسی مومن و مسلمان کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں، اس کی شایع نشان یہ چیز نہیں کہ وہ کسی تلخ کلامی کرنے والے کے جواب میں تلخ کلامی کرے، کسی گالی دینے والے کے جواب میں گالی دے، کسی بدزبانی کرنے والے کے جواب میں بدزبانی کرے، کسی بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے والے کے جواب میں بدتمیزی کا مظاہرہ کرے، کسی جہالت کا مظاہرہ کرنے والے کے جواب میں جہالت کا مظاہرہ کرے۔ وفی جوفہ کلام اللہ، جبکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، تو پھر اسے اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ اس کی زبان پر گالیاں آئیں، اس کی زبان پر جھوٹ آئے، اس کی زبان پر غیبت آئے، اس کی زبان پر چغلی آئے، اس کی زبان سے لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہو، اس کی زبان سے وہ تیر نکلے جو نشتر کی طرح لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جائیں۔ کوئی اور یہ حرکت کرے تو کرے، لیکن کسی صاحب قرآن کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں ہے کہ جس زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہو وہ زبان لوگوں کے لیے پھانس کی طرح چبھنے والی ہو، کانٹے کی طرح تکلیف پہنچانے والی ہو۔ بعض روایات میں اضافہ ہے وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ لِفَضْلِ الْقُرْآنِ، قرآن کی فضیلت کی وجہ سے صاحب قرآن کو عفو درگزر سے ہر موقع پر کام لینا چاہیے۔ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری بیان فرمائی ہے کہ اگر قرآن پاک کی حقانیت و صداقت پر ایمان لانے کا موقع اللہ نے سعادت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے اور دولت قرآن سے وابستگی سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، تو قرآنی ہدایات کے مطابق ہماری زندگی کے روز و شب بھی گزرنے چاہیے۔
رضائی سے ہماری زندگی پاک ہونی چاہیے، اور اوصاف حمیدہ اور خصائل محمودہ سے ہماری زندگی آراستہ اور پیراستہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو واقعتاً صاحب قرآن اور قرآنی آیات کی قدردانی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ قرآن کی نسبت پر ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔